السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل تاخیر کیوں ہو رہی لوگوں کو آنے میں؟ باب تعجيل السحور. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم يكون ساعتي أن أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ جی ہاں، تو سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کنت اتسحر فی اہلی، میں اپنے گھر والوں کے پاس سحری کھایا کرتا تھا، صبح کا کھانا، ثم یکون سرعتی، اور اس کے بعد مجھے بڑی جلدی ہوتی تھی اس کام کے لیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحور پالوں۔ سحور سے مراد فجر کی نماز ہے، اور بعض روایتوں میں سجود ہے، ان ادرک السجود مع رسول اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مل جائے۔ معلوم اس سے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی صلاۃ اول وقت میں پڑھا کرتے تھے، تو ادھر سحری سے فارغ ہوئے، اگر جلدی سے نہیں پہنچے مسجد تو پھر فجر کی صلاۃ چھوٹ سکتی ہے۔ تو کہہ رہے کہ میں اپنے گھر پہ سحری کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد مجھے بڑی سرعت ہوتی تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ جاؤں۔ اس سے دوسرا یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام سحری کھانے میں جلدی کرتے تھے یا دیر کرتے تھے؟ جی ہاں، تاخیر کیا کرتے تھے، ورنہ بہت پہلے کھا لی ہے تو پھر آرام سے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ معلوم ہوا ادھر سحری بھی آخری وقت میں کھائی اور اول وقت میں نماز بھی ہونا، تو پھر جلدی کا مسئلہ وہاں پیدا ہوگا۔ تو باب کرنا باب تعجیل السحور، لیکن دیکھیں 3 نمبر اس پہ پڑا ہوا ہے حاشیے کا، 3 نمبر پہ دیکھیں کریں کہ ابو ذر حروی کی روایت میں تعجیل کا لفظ ہے، دوسرے نسخے میں تاخیر کا لفظ ہے۔ یہی صحیح ہے کہ سحری میں تاخیر ہوتی ہے، حدیث سے بھی تاخیر کا مسئلہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ آخری وقت میں سحری کیا کرتے تھے، پھر جلدی سے پہنچتے تھے مسجد تاکہ فجر کی صلاۃ مل جائے۔ باب قدركم بين السجور وصلاة الفجر۔ قدر کم بین السحور و صلاۃ الفجر، سحری اور صلاۃ فجر دونوں میں کتنی مقدار ہونی چاہیے، کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ تو سحری سے فراغت اور صلاۃ فجر میں دخول، اذان نہیں فجر کی، صلاۃ فجر میں دخول، ان دونوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہوا کرتا تھا؟ جی۔ حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الآذان والسحور قال قدر 50 آیہ۔ یہ تو کہہ رہے کہ ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، ثم قام الى الصلاۃ، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کے لیے کھڑے ہوئے، تو میں نے کہا کہ یہ اذان اور سحور کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا تقریباً 50 آیت ہے۔ یہاں اذان اور سحور کہا گیا ہے، اذان سے مراد یہاں پر فجر کی اذان نہیں بلکہ اقامت مراد ہے، اذان نہیں بلکہ فجر کی اقامت مراد ہے، کیونکہ یہی حدیث دوسرے اور مقامات پر صحیح بخاری میں آئی ہوئی ہے۔ ایک مقام پر الفاظ ہیں ان زید بن ثابت حدثه انهم تسحروا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم قاموا الى الصلاة قلت كم بینہما، یعنی سحری اور صلاۃ کے درمیان۔ دوسری ایک اور حدیث الفاظ آتے ہیں قلنا لانس کم کان بین فراغہما من سحورہما ودخولہما فی الصلاۃ، بین فراغہما
من سحورہما ودخولہما فی الصلاۃ، تو سحری سے فراغت اور صلاۃ میں دخول ان کے درمیان کیا فاصلہ ہوتا تھا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو فاصلہ ہے وہ سحری اور اذان کے بیچ میں فاصلہ نہیں، بلکہ سحری اور صلاۃ میں دخول کے درمیان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ انتظار نہیں کیا کرتے تھے، پہلے سے لوگ بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں، تو ادھر سحری سے فارغ لوگ ہوئے، فوراً اذان ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ اتنی دیر کے بعد پھر فجر کی صلاۃ ہو جایا کرتی تھی۔ باب بركة السحور من غير إجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم واصلوا ولم يذكر السحور۔ جی باب ہے سحری کی برکت کا بیان۔ سحری کا کھانا یہ باعث برکت ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ سحری کھانا واجب نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے صوم وصال رکھا، اور صوم وصال کے اندر ہوتا ہے کہ مستقل 1 سے زائد دن مسلسل روزہ رکھا جائے بغیر درمیان میں افطار کی سحری کی۔ تو وصال خود بتا رہا ہے کہ لوگوں نے ساری نہیں کی، تو سحری کا کھانا یہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں، ہاں برکت کا باعث ہوگا۔ جی حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا فإنك تواصل، قال لست كهيئتكم إني أظل اطعم و اسقا۔ جی تو حدیث یہاں پر ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کیا، فواصل الناس، لوگوں نے بھی وصال کیا، مسلسل روزہ رکھا بغیر افطار کے، فشق علیہم، لوگوں کے لیے دشوار ہوا، شاق گزرا اس طرح سے مسلسل روزہ رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منع فرمائے کہ صوم وصال نہ رکھیں آپ۔ لوگوں نے کہا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، اللہ سے ہمیں آپ منع کر رہے ہیں، خود آپ وصال کرتے ہیں۔ تو فرمایا آپ نے لستُ كَهَيْئَتِكُمْ، میں آپ کی طرح سے نہیں ہوں، میرا مسئلہ اور ہے۔ انی اضل، میں اس حالت میں ہوتا ہوں کہ اطعم و اسقا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مجھے کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، قوت مجھے عطا ہوتی ہے۔ تو آپ کا مسئلہ الگ ہے اور میرا مسئلہ الگ ہے، لہذا مجھے دیکھتے بھی آپ ایسا نہ کریں کہ صوم وصال کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صوم وصال سے منع فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کرنا، بغیر افطار کیے، بغیر سحری کیے، مسلسل 1 سے زائد دن روزہ رکھنا، یہ خود بتاتا ہے کہ سحری ہر روزے کے لیے واجب نہیں ہے۔ واجب ہوتی تو پھر یہ وصال نہیں ہو سکتا تھا۔ جی شیخی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا پلایا جاتا ہے، کس نوعیت کا ہے؟ حقیقی کھلایا پلایا؟ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے جس طرح سے کہ انسان کھاتا پیتا ہے، دوسرے اور غیر محسوس طریقے جو ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے جو طاقت پہنچائی جائے وہ الگ ہے، جو مفطر نہیں ہوتا ہے، جو مفطر نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ روزہ ہے اور کھلایا پلایا جا رہا ہے۔ حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة۔ جی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا، آپ سحری کا اہتمام کیا کریں، سحری کھایا کریں، فإن في السحور برکہ، اللہ تعالیٰ نے سحری کے اندر برکتیں رکھے ہیں، لہذا اس برکت کو ہاتھ سے ضائع نہیں دینا چاہیے، تو اٹھ کر کے اور سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی
شیخ اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی صوم وصال کی؟ صوم وصال کی سحری کھائے، اس کے بعد دن بھر روزہ ہے، پھر شام میں افطار نہیں کیا، اور اس کے بعد رات میں سحری بھی نہیں کھائی، تو دن بھر روزہ، پھر رات بھر نہیں کھایا، پھر اگلے دن پھر روزہ. یہ مسلسل جو ہے روزہ رکھنا بغیر افطار و سحری کیے، اسے صوم وصال کہا جاتا تھا. ایک روزے کے دوسرے روزے سے جوڑ دینا کہ بیچ میں افطار اور سحری نہ کرے انسان. جی شیخ، شکراً، جزاک اللہ. مطلب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں خاص تھا کہ مطلب جو ہے اگر کوئی مطلب عام کوئی آدمی ہے جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، اگر وہ اس طرح سے صوم وصال رکھتا ہے تو کیا حکم ہے اس کا؟ نہیں، صوم وصال آپ نے اسے حرام نہیں قرار دیا ہے، ورنہ آپ صحابہ کرام نے ضد کی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے رکھا لوگوں نے، ایک دن دو دن، پھر جو ہے چاند نظر آ گیا، فرمایا اللہ رسول نے کہ اگر چاند نظر نہ آتا تو میں اور دن رکھتا. تو حرام نہیں کیا اللہ رسول، لیکن امت پر آسانی کے لیے منع فرمایا ہے کہ اس طرح صوم وصال نہ کیا کریں آپ. جی چلیں. باب کیا کہہ رہے ہیں صابر صاحب؟ شیخ کے فرض روزے میں بھی کیا کہتے ہیں صوم وصال جائز ہے؟ ہاں تو فرض ہی میں تو کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. چاند نظر آ گیا مطلب مہینہ ختم ہو گیا. چاند نظر آنے کے کیا کہہ رہے ہیں صابر صاحب؟ وہ روایت کہاں ہے شیخ جہاں پہ جس روایت میں چاند نظر آنے کی بات مطلب آ جائے گی، وہ بھی آ جائے گی انشاءاللہ. جی پڑھیں. باب اذا نوى بالنهار صوما. وقالت ام الدرداء رضي الله عنها كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام، فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. وفعله ابو طلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. جی ہاں، تو باب ہے اذا نوى بالنهار صوما، اگر دن میں روزے کی نیت کر لے تو کیا یہ نیت صحیح مانی جائے گی یا نہیں؟ ام الدرداء فرماتی ہیں کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے، گھر میں پوچھتے تھے عندکم طعام، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اگر ہم کہتے تھے کھانا نہیں ہے کچھ، تو کہتے تھے فإنی صائم یوم ھذا، آج کا دن میرا پھر روزے سے رہے گا. اور تو گیا کہ روزے کی نیت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن میں کی، اور یہی عمل ابو طلحہ، ابو ہریرہ، ابن عباس، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی ثابت ہے کہ دن میں انہوں نے روزے کی نیت کی. جی. حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلامة بن اكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم. ومن لم يأكل فلا يأكل. جی ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عاشورہ کے موقع سے ایک آدمی کو بھیجا اعلان کرنے کے لیے کہ ان من اکل فلیتم، کہ جنہوں نے کھا لیا ہے وہ آگے اتمام کریں، یا فرمایا نے فلیصم، وہ لوگ آگے روزہ رکھیں، اور ومن لم یاکل فلا یاکل، اور جنہوں نے نہیں کھایا ہے وہ آگے نہ کھائیں. تو لوگوں کو علم نہیں تھا یا خیال نہیں تھا لوگوں کو، تو آپ نے اعلان کروایا جو کھا چکے ہیں وہ آگے نہ کھائیں، اور جنہوں نے نہیں کھایا ہے وہ تو آگے ویسے بھی نہیں کھائیں گے، آگے روزہ رکھیں. تو لوگ روزے کا اہتمام کریں یوم عاشورہ کا. معلوم ہوا کہ
جن لوگوں نے نہیں کھایا ہے وہ آگے نہ کھائیں، روزہ رکھیں، تو رات میں معلوم ہو ان کی نیت نہیں تھی، رات میں ان کی نیت نہیں تھی روزہ رکھنے کی، وہ نیت کب کریں گے؟ دن میں۔ ایک دوسری حدیث آتی ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم یجمع الصیام من اللیل فلا صیام لہ، من لم یجمع الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جو رات ہی میں روزے کی نیت نہ کر لے اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ جب اگر آدمی روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے نہیں کر لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف یہ روایات موجود ہیں، یہاں پر یہ حدیث ذکر کی گئی ہے صوم یوم عاشوراء کے بارے میں، اس کے علاوہ اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، گھر پر آپ آتے تھے پوچھتے تھے کہ گھر پہ کچھ کھانا ہے یا نہیں، اگر کھانا نہیں موجود ہے تو کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا روزہ ہے۔ تو لوگوں نے تطبیق کی صورت یہ نکالی ہے کہ جو یہ حدیث ہے کہ آپ نے دن میں روزے کی نیت کی، یہ نفلی صوم کے بارے میں ہے، یہ نفلی صوم کے بارے میں ہے، جتنے بھی ملیں گے سب نفلی صوم۔ اور جو حدیث ہے من لم یجمع الصیام من فلا صیام لہ، یہ فرض روزوں کے بارے میں ہے، جو فرض روزے ہوتے ہیں یا فرض روزوں کی قضا ہوتی ہے ان روزوں کے بارے میں ہے۔ تو اگر رات میں آدمی نے نیت نہیں کر لی ہے روزے کی تو روزہ رہے۔ مثلاً آپ سفر میں ہیں اور آپ کو اختیار ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کہ کل کا آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، آپ کو اختیار ہے، لیکن آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کب؟ دن میں، دن میں، اگر شہری سے پہلے، ہاں تو رات ہی میں کرنا ہے، آپ کو رات ہی میں فیصلہ کر لینا ہے کہ کل ہمیں روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ بیمار ہیں اور آپ کو اختیار ہے کہ اگر یہ کیفیت ہے کہ سوچ رہے ہیں آپ چلا لے جائیں گے روزہ تو چلا لے جائیں گے یا نہیں چلا پائیں گے، یہ نیت آپ رات ہی میں کر لیجئے، ورنہ رات میں نیت نہیں کہ دن میں سوچ رہے چلو رکھ لیتا ہوں، ایسے نہیں ہوگا جی۔ تو جو فرائض صوم ہیں ان کی نیت آپ کو کم کرنا ہے، رات میں کر لینا ہے، جی ہاں، کہ آپ کو کل روزہ رکھنا ہے۔ نفلی صوم کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نفلی صوم کی نیت دن میں بھی ہو سکتی ہے۔ شیخ اگر وہ لگاتار رکھا اور بھول گیا ہو نیت کرنا، کیسی نیت بھول گیا ہو؟ روزہ رکھنے کی کیسے بھول گیا؟ مطلب بتائیے کیسے بھول گیا؟ افطار ہی نہیں کیا اور صبح روزہ رکھ لیا۔ ہاں تو ابھی تو آیا سحری کرنا واجب نہیں ہے، آیا نا، سحری کرنا واجب نہیں ہے، وہ تو رات ہی سے آدمی کی نیت ہے کہ کل روزہ رکھنا ہے، ایک بھی روزہ نہیں توڑنا ہے ہمیں پورے مہینے میں۔ اب تو نیت نہیں ہے کہ اٹھ کر کے اور آپ نیت کریں کہ میں کل روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں، ایسا نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو آدمی کی اور نیت وہاں بدلنا پڑتی ہے جبکہ رکھنے اور نہ رکھنے کا آپشن ہو، جب رکھنے نہ رکھنے کا آپشن ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ گھر پہ اپنے ہیں، صحت مند ہیں، آپشن ہے کہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ نہیں، کوئی آپشن نہیں ہے، یہاں ہر ایک کی نیت موجود ہے، روزہ رکھنا ہی ہے، تو وہاں نہیں کہیں گے آپ نے رات میں نیت نہیں کی روزہ نہیں ہوا آپ کا۔ وہاں مسئلہ آتا ہے کہ جب آپ کو کل روزہ رکھنے نہ رکھنے کا اختیار ہے، مثلاً آپ رمضان کا مہینہ ہے، مریض ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مسافر ہیں آپ، تو وہاں آپ کے لیے آپشن ہے کہ کل آپ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، پہلے فیصلہ کر لیجئے، یہاں مسئلہ آئے گا نیت کا۔ ورنہ فرض روزہ ہے، اس سے گنجائش نہیں کسی کو نہ رکھے کوئی انسان، گنجائش نہیں ہے۔ خواتین ہیں، مثلا دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، ان کے لیے گنجائش ہے کہ کل رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے۔ حاملہ عورتیں ہیں، ان کے لیے گنجائش ہے کہ کل رکھنا نہیں رکھنا ہے، لیکن یہ رکھنا کہ نہیں رکھنا فیصلہ کب کر لینا ہے؟ ہاں، رات میں فیصلہ کر لینا کب رکھنا کہ نہیں رکھنا ہے۔ تو فرض صلاۃ باقی عام حضرات ہیں جو مقیم ہیں، صحت مند ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں کہ بتاؤ کل رکھنا کہ نہیں رکھنا، تو رکھنا ہی رکھنا ہے، ان کی تو مستقل نیت ہے کہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھنا۔
شک ایک ہی مرتبہ میں پورے مہینے کے روزہ رکھنے کی نیت کر سکتا ہے یا روزانہ الگ الگ روزے کے نہیں، لیے کرنا حالات بدلیں تو آپ کو بدلنا پڑے گا نا. حالات بدلیں کہ آپ کے لیے آپشن آ گیا اگر آپ پس و پیش میں کل رکھوں کہ نہ رکھوں، بیمار ہیں یا کوئی مسئلہ ہے تو وہاں مسئلہ ہے. ورنہ آدمی کو روزانہ نیت ہوتی ہے، روزانہ نیت ہوتی ہے کہ ہاں کل رکھنا ہے، اور کوئی زبان سے کہنا تو ہے نہیں اس میں نویت بصوم غد، ایسا کچھ کہنا نہیں ہے. دل کا ارادہ ہے، دل کا ارادہ مستقل ہے آدمی کا. جی تو نہیں کہ پہلے دن ایک بار بیٹھ کے نیت کرو کوئی، تو نیت کوئی اس طرح الگ سے کرنے کا نام نہیں، دل کے ارادے کا نام ہے. جیسے اٹھے سحری کھا لیے اور دل میں تو تھا کہ روزہ رکھنا ہے، لیکن سوچتے نہیں کہ ہاں میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس سحری کھا لیے، نماز پڑھ تو کے پھر سو گئے. یہی ہے، اسی ارادے سے آدمی نے کیا ہے، اسی دل کے ارادے کا نام ہے رکھنا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کل کوئی امکان نہ رکھنے کا. جس دل کا ارادہ ہوتا ہے اسی کو نیت کہا جاتا ہے. نیت کے لیے جو الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں شیخ، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی، نیت زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے. نیت یہ زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے. نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے کہ آدمی نے ارادہ کر لیا ہے کہ کل روزہ رکھنا ہے. چلیے شیخ، جو نفلی روزے رکھنے ہوتے ہیں، یعنی جب کوئی شخص رکھتا ہے نفلی روزے تو یعنی صبح ہی اس کی نیت کرے یا مطلب اس کی حد بندی ہے کوئی ٹائم کے لیے؟ جو بھی روایتیں آتی ہیں اس میں یہی آتا ہے، جو بھی واقعات ہیں وہ سب کے سب دوپہر سے پہلے کے واقعات ہیں. صبح گھر میں آئے اور آپ نے کہا کھانے کو کچھ ہے، یا صبح آپ نے اعلان کروایا کہ ہمیں عاشورہ ہے، جو بھی روایات ہیں وہ صبح کے وقت کے ہیں. آپ کہہ لیجئے کہ تعین کریں تو زوال سے پہلے کی، تو یہ وقت ہے. جبکہ اور اس کے بعد مزید کہاں تک اور کون سا انتظار کرنا ہے کہ بعد میں کب معلوم ہوگا کیونکہ رکھنا کہ نہیں رکھنا ہے، گھر میں کچھ کھانے کو ہے کہ نہیں ہے. تو جو بھی واقعات ہیں وہ سب کے سب زوال سے پہلے کے. کب تک توڑ سکتا ہے نفلی روزہ؟ توڑ سکتا ہے. جی اگر کسی نے نفلی روزہ رکھ لیا تو وہ کب تک توڑ سکتا ہے اگر ایسی حالت آ گئی توڑنے کی؟ کوئی کیفیت نہیں، کوئی اس کی تعین نہیں. ضرورت محسوس کرتے ہیں تو آپ توڑ کے مت رکھیے. آپ اگر کسی بھی ضرورت وقت سے؟ محسوس کر رہے ہیں کسی وقت بھی، اگر آپ ضرورت محسوس کر رہے ہیں نفلی روزہ آپ کا ہے تو توڑ سکتے ہیں آپ. جی باب الصائم يصبح جنوبا. زوال کے بعد نیت کرے شیخ تو جتنے بھی ہیں سب اس سے پہلے کے ہیں. یہ اور مسئلہ ہے کہ آدمی کوئی ایسی کیفیت تھی کہ صبح سے سوتا ہی اس کے رہا. بعد نہیں کیا جا سکتا. نہیں، میں نے کہا کوئی آدمی کیسی کیفیت تو کہ صبح سے سوتے ہی رہے اور زوال یافت اس کے بعد خیال ہوا. بہرحال ایسی صراحت نہیں ہے روایتوں کے اندر کہ ہم بالکل کسی کو منع کرتے ہیں، ایسی صراحت نہیں موجود ہے. لیکن عام جو واقعات اس طرح کے موجود ہیں وہ سب یہی بتاتے ہیں زوال سے پہلے کی بات. جی شیخ جزاک. باب الصائم يصبح جنوبا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمية مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام بن مغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال جئت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وحدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن حارث اقسم بالله
لتفزعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. جی یہاں پر ایک واقعہ ہے. عبد الرحمن ابن الحارث کہتے ہیں کہ انہوں نے خبر دی مروان کو کہ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بتایا عبد الرحمن سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کا وقت پا لیتے تھے، فجر کا وقت آپ کو پا لیتا تھا اور آپ جنبی ہوتے تھے اپنی بیویوں سے تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے. احتلام کا مسئلہ نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے جنبی ہوا کرتے تھے آپ. ثم یغتسل ویصوم، اور اس کے بعد آپ غسل کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے. گویا کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا اور آپ ابھی جنبی تھے اور اس کے بعد غسل کیا آپ نے اور روزہ رکھا آپ نے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر فجر کا وقت داخل ہو گیا اور آدمی ابھی حالت جنابت میں تھا، ابھی اس نے غسل نہیں کیا تھا، تو وہ روزہ رکھے یا روزہ نہ رکھے، یا یوں کہہ لیں آپ کہ فجر کی اذان سے پہلے آدمی کا نہا لینا ضروری ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے فجر کی اذان کے بعد نہائے اور روزہ اس کا ہو جائے. تو عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فجر کا وقت ہو جاتا تھا اور آپ جنبی ہوا کرتے تھے. تو جب یہ حدیث سنائی عبد الرحمن ابن الحارث نے مروان کو، تو مروان نے کہا عبد الرحمن سے میں تمہیں اللہ کی قسم دلاتا ہوں جا کر کے ابو ہریرہ کو ہڑکاؤ ذرا سا. کیسا فتویٰ دیتے ہیں ابو ہریرہ کہ اگر کسی کی جنابت کی حالت میں فجر کا وقت ہو جائے تو روزہ نہ رکھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے من ادرکہ الفجر جنبا فلا یصم. کیا کہتے تھے؟ من ادرکہ الفجر جنبا فلا یصم، کہ اگر فجر کا وقت ہو گیا اور آپ حالت جنابت میں ہیں تو روزہ نہ رکھیے. یہ فتویٰ دیا کرتے تھے. تو مروان نے جب یہ حدیث سنی تو انہوں نے کہا جا کر کے ذرا ابو ہریرہ کو آپ کھڑکھڑائیے، ان کو کھٹکھٹائیے، ان کو ذرا سا فزع مانے گھبرانا اور افزع مانے گھبراہٹ میں مبتلا کرنا. ذرا سی حدیث ان کے سامنے پیش کر دیجئے، فتویٰ کیسا دیتے ہیں. اس وقت مروان مدینے کے گورنر تھے. چلیے آگے کیا ہوا. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا أن مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. جی ابو بکر کہتے ہیں تو لیکن یہ بات عبد الرحمن بن حارث کو پسند نہیں آئی جو مروان نے کہی جا کر کے ان کو گھبراہٹ مطلع کر دیجئے، پیش کیجئے، کیسے فتویٰ دیتے ہیں. تو یہ بات ان کی پسند نہیں آئی عبد الرحمن کو کہ بھئی ابو ہریرہ صحابی رسول بڑے عالم دین، اور ایک بات ان کو معلوم ہو گئی تو جا کر کے ان کو اس طرح سے کریں کہ آپ کیسے فتویٰ دیتے ہیں، دیکھیے حدیث موجود ہے. تو انہیں یہ بات پسند نہیں آئی. یہ کوئی علم ہمارے پاس آ گیا تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیز میں بات معلوم ہوئی، لیکن اب اس کے ذریعے سے کسی بڑے عالم دین کو جا کر کے اس کو احساس دلانا کہ کیسا فتویٰ دیتے اور کیسا کہا تو ذرا ان کو اچھا نہیں لگا. ثم قدر لنا، پھر ایک موقع کچھ ایسا بن گیا کہ ذوالحلیفہ میں ہم لوگوں کا اجتماع ہو گیا، اکٹھا ہو گئے کسی موقع سے ایسے. تو وہاں پر عبد الرحمن بھی تھے، ابو ہریرہ بھی تھے. تو وہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین تھی، وہاں گئے ہوئے تھے. تو عبد الرحمن نے بڑی ہمت جٹا کر کے ابو ہریرہ سے کہا انی ذاکر لک امرا، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں
اور اگر مروان نے قسم نہ دلائی ہوتی تو میں نہیں کہتا، مروان نے قسم نہ دلائی ہوتی تو میں نہیں کہتا۔ تو دیکھیں کیسے کس طرح سے ایک دوسرے کا احترام ہر چیز منہود خاطر ہوا کرتی تھی۔ لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ایک بات کہیں سے معلوم ہو گئی، اب اس کے بعد لوگوں کے خلاف مسائل کھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مختلف اسباب کی وجہ سے کسی سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی دلیل سامنے نہ ہو اس کی وجہ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس طرح کی باتوں کو سلیقے سے جو ہے کیا جاتا ہے۔ مسائل نہیں کھڑے کیے جاتے ہیں کہ ان کو فون کرو، فون کر کے مسئلہ معلوم کرو، ریکارڈ کرو، اور اس کے بعد لوگوں کو پہلا دیکھو یہ مولانا صاحب کیسا فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ غلط طریقے ہیں جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھے کیسے کہا کہ میں آپ سے اگر مروان نے قسم نہ دلائی ہوتی تو میں ایسے کہتا نہیں کہ آپ پر اس طرح کا اعتراض کروں میں۔ تب انہوں نے بتایا دیکھیں عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے حالانکہ آپ کی صبح ہوئی حالت جنابت میں۔ تب کہا وہ رضی اللہ عنہ نے کذالک حدثنی الفضل بن عباس، وہ جو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ من ادرکہ الفجر وہو جنب فلا یصوم، وہ اصل میں حدیث مجھ سے بیان کی فضل بن عباس نے، اس کی بنیاد پر میں فتویٰ دیتا تھا۔ وہ جو حدیث ہے وہ حدیث ان سے بیان کی ہے فضل ابن عباس نے، لہذا اس کی روشنی میں فتویٰ دیتا تھا۔ اب آپ یہ صراحت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ ام سلمہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، سر آنکھوں پر جی ہاں معلوم ہے باب الصائم یصبح جنبا، کہ اگر صبح ہو گئی اور حالت جنابت میں ہے تو یہ مبتلات صوم میں سے نہیں ہے، مفترات صوم میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث ہی فضل بن عباس کی روایت، فضل بن عباس کی روایت، ان سے انہوں نے سنا تھا فضل بن عباس سے۔ جی سے کہ سمجھ میں نہیں آیا مسئلے والا، تھوڑا سا اور پڑھیں گے، ایک سطر اور ہے۔ وقال حمام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند۔ جی ہاں، تو حمام کہتے ہیں وابن عبداللہ ابن عمر عن ابی ہریرہ، دو حضرات، ایک تو حمام ہیں اور دوسرے عبداللہ ابن عمر کے بیٹے، دونوں روایت کرتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بالفطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ توڑنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ہے۔ امام بخاری فرما رہے والاول اسند، لیکن جو ہم نے پہلے والی حدیث بیان کی ہے جس میں ہے کہ انہوں نے بتایا کہ کذالک حدثنی الفضل بن عباس، فضل بن عباس نے مجھ سے ایسے بیان کیا ہے، یہ زیادہ سند کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ وہ اپنی حدیث نہیں تھی بلکہ فضل بن عباس سے سنی تھی، اور یہ جو دوسری روایت ہے یہ حمام اور ابن عبداللہ ابن عمر کی عن ابی ہریرہ، جس میں ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بالفطر، یہ روایت تو کہ یہ پہلی روایت ہے وہ سند کے اعتبار سے زیادہ اقوی ہے، اور یہ جو ابو ہریرہ کی ڈائریکٹ مرفوع روایت ہے یہ سند کے اعتبار سے اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ ایک تو یہ، دوسرے لوگوں نے بتایا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہنے کا کہ دو روایتیں آپ کے سامنے آ گئی، ایک تو ابو ہریرہ کی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بالفطر، کہ اگر کسی کی صبح ہو گئی تو روزہ توڑنے کا حکم دیتے تھے، ایک تو یہ حدیث، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ آپ روزہ رکھتے تھے حالانکہ آپ کی صبح ہوئی۔ امام بخاری فرما رہے ہیں کہ جو عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما والی حدیث ہے وہ حدیث سند کے اعتبار سے زیادہ اقوی ہے، لہذا یہاں پر ترجیح دی گئی ہے کس کو ترجیح دی گئی ہے؟ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو حدیث ہے
اس کو ترجیح دی گئی ہے، اور جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس کا مقام وہ نہیں ہے سند کے اعتبار سے جو مقام عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ہے۔ یا دوسرا مفہوم میں نے پہلے بتایا کہ ایک یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نقل کیا کس سے؟ اپنے فتوے کو فضل ابن عباس سے، اور ایک یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام بخاری فرمایا والاول اسند، لیکن جو فضل ابن عباس سے نقل کرنے والی بات ہے وہ سند کے اعتبار سے زیادہ اقوی ہے، سند کے اعتبار سے زیادہ اقوی ہے۔ جی بتائیے، کچھ کہہ رہے تھے؟ مطلب کیا اس کا مطلب ہوا کہ جنابت کی حالت میں صبح اگر کسی شخص نے کی تو مطلب کیا ہے کہ روزہ رکھے گا، روزہ رکھے گا، اس کے بعد میں غسل کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا حالت جنابت میں ہونا یہ روزے سے مانے ہے؟ معلوم ہوا نہیں مانے ہے۔ حالت جنابت میں ہونا پہلے سے آدمی طلوع فجر سے پہلے جنوبی ہوا اور اس کے بعد حالت جنابت میں باقی رہا فجر کے بعد تک، فجر یعنی طلوع فجر کے بعد، تو یہ روزہ رکھنے سے مانے نہیں ہے، آدمی روزہ رکھے گا۔ جی شیخ، لیکن وہ کیلنڈر جس میں ٹائم متعین ہوتا ہے کہ اتنے بجے فجر کی اذان ہوگی، تو اس کے مطابق اگر مؤذن اذان دے دے اور اس دوران وہ بندہ مطلب اس حالت میں جنوبی حالت میں جنابت کی حالت میں وہ صبح کرتا ہے، تو ایسی صورت میں نہا کے پھر روزہ رکھے گا یا پھر روزہ ہی نہیں رکھے گا؟ کیونکہ اذان ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ٹائم بھی گزر چکا ہے۔ اذان ہو چکی ہے، اذان کے 10 منٹ بعد بھی نہائے تو مسئلہ نہیں۔ جنوبی ہونا مانے نہیں ہے، یہ مباشرت منع ہے طلوع فجر کے بعد، لیکن مباشرت پہلے ہوئی اور حالت جنابت میں ہے ابھی انسان، تو حالت جنابت میں ہونا یہ روزے سے مانے نہیں ہے۔ کلیئر نہیں ہے صابر صاحب؟ نہیں سمجھ پا رہا ہوں یہ والا مسئلہ۔ جو منع ہے، کھانا منع ہے، پینا منع ہے، مباشرت منع ہے، ٹھیک ہے؟ مباشرت پہلے ہوئی ہے لیکن ابھی نہایا نہیں انسان نے، حالت جنابت میں، اور نہایا کب؟ اذان کے 10 منٹ کے بعد، تو روزے میں کوئی حرج ہوگا اس کی وجہ سے؟ جی بالکل نہیں، مطلب ہے کہ سحری کر لے گا وہ۔ ہاں سحری کے بڑے مسائل ہیں، سحری کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سحری کر لیا نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سحری کریں گے تو برکت کا حصول، نہیں کریں گے تو برکت سے محروم، لیکن سحری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا جیسے نماز کا وقت بھی قضا ہو گیا اور اس کے بعد اس نے کیا بولتے غسل کیا اور اس کے بعد قضا نماز پڑھی ہے، تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اگر تفریط نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تفریط نہیں ہے، آدمی جنوبی تھا سو گیا، اس کے بعد جب اٹھا تو دیکھا ہے تو بہت تاخیر ہو گئی، سحری بھی نہیں کر سکا اور اس کے علاوہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکا، تو لیس فی النوم میں تفریط، سو گیا آدمی تو اس میں تفریط نہیں ہے اس کی کوتا، اب فوراً اٹھ کر کے غسل کرے، نماز پڑھے سب سے پہلے فرصت، روزہ رکھے گا، بس اتنا یہ مسئلہ ہے کہ جنوبی ہونا یہ روزہ رکھنے سے مانے نہیں ہے۔ اسی دن میں اگر کسی کو احتلام ہو گیا، جنابت لاحق ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی وجہ سے۔ شیخ وہ سحری کھا کے سویا تھا اور نماز قضا ہو گئی۔ ہاں سحری کھا کر کے تو اتنا ٹائم نہیں ہونا چاہیے سونے کا، اگر بہت پہلے سحری کھا لی اور آنکھ لگ گئی، مسئلہ نہیں اس کی وجہ سے، اگر اپنی تفریط کوتاہی نہیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن روزے پر مسئلہ نہیں پڑے گا اس کی وجہ سے کچھ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔